رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم اربعون نوویہ میں 25ویں حدیث پڑھ رہے ہیں، جس کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے، اور اس میں جو روایت آئی ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی، فرماتے ہیں کہ ان اناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ذهب اہل الدثور بالاجور یصلون کما نصلی ویصومون کما نصوم ویتصدقون بفضول اموالهم قال اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون به ان بكل تسبیحة صدقہ وكل تکبیرة صدقہ وكل تحمیدة صدقہ وكل تهلیلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر۔ تو یہاں حدیث چلائے ہیں سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور خاص طور پہ جو وہ غریب تھے، زیادہ ان کے پاس مال و دولت نہیں تھا، تو ان کو یہ فکر ہو رہی تھی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ تو صدقہ خیرات کرتے ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے، تو وہ تو سب کچھ لے جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ تو اسی لیے وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہی کہا کہ ذهب اہل الدثور بالاجور، کہ پیسے والے، دولت والے، یہ لوگ جو ہیں وہ سارے اجر تو وہ کما لے گئے، ہر چیز تو ان کے پاس ہے، تو اسی لیے وہ اجر میں زیادہ ان کو مل گیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ یصلون کما نصلی، کہ وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، اور روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روکتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ وہ تصدقون بفضول اموالہم، لیکن وہ جو ان کے پاس زائد پیسہ ہے، دولت ہے، اس سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ ہم کر نہیں سکتے۔ یہ ہے وہ جو ان کو احساس ہو رہا تھا، یہ ان کو اس بات کی کمی محسوس ہو رہی تھی کہ جو وہ لوگ کرتے ہیں ہم وہ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی ان کو اللہ نے میسر کیا ہے وہ کرتے ہیں، ہم وہ کر نہیں سکتے، تو اب کیا کریں ہم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو اس بات کی طرف ترغیب دی، فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز نہیں بنا دی ہے کہ جو وہ تم صدقہ کر دو، وہ صدقے کی طور پر تم اس کو استعمال کر لو؟ تو وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان بکل تسبیحۃ صدقہ، کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا یہ صدقہ ہے، کہ آدمی سبحان اللہ، ہم جیسے کہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو یہ تو زیادہ ہے، یہاں تک کہ فرمایا ایک دفعہ بھی کہنا جو ہے وہ ایک صدقہ لکھا گیا آپ کے لیے، کہ آپ نے سبحان اللہ کہا ہے۔ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٍ، اور ہر بار جب آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو وہ صدقہ لکھا گیا، وہ نوٹ ہو گیا اللہ کے ہاں۔ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٍ، جب آپ نے الحمدللہ کہا تو وہ صدقہ لکھا گیا۔ وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَةٍ، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو وہ صدقہ لکھا گیا۔ اور اس کے بعد یہ تو وہ ہے تسبیحات کی صورت، کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چار تو وہ تسبیحات بیان کی کہ اس کو بھی کہنا، ہر تسبیح پہ صدقہ لکھا گیا آپ کے لیے۔ اور مزید جو فرمائے جو عملی چیز ہے، وہ امر بالمعروف صدقۃ ونہی عن منکر صدقہ، کہ نیکی کا حکم دینا وہ بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا وہ بھی صدقہ ہے، کہ آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دے دیا، کسی کو بتا دیا کہ یہ کام یوں کرنا ہے، نماز کی ترغیب دے دی، اور کوئی اچھا کام دیکھ رہے ہیں اس کی ترغیب دی آپ نے، یہ نیکی کا حکم ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے صدقہ لکھا گیا۔ کسی کو برا کام دیکھتے ہیں، غلط کام دیکھتے ہیں، اس سے آپ نے روک دیا تو یہ بھی صدقہ لکھا گیا۔ یہاں تک فرمایا دیا گیا کہ وفی بضع احدکم صدقہ،
کہ وہ جو انسان اپنی خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی خواہشات نفس ہیں جو کہ ایک شادی شدہ انسان ادا کرتا ہے، تو اس میں بھی صدقہ ہے، اس میں بھی فرمایا کہ اس میں بھی اجر ہے۔ تو اس پہ صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ یہ تو انسان کی اپنی خواہش ہے، خواہش کے مطابق وہ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے، تو اس میں کیسے اجر ہو جائے گا، اس میں کیسے وہ صدقہ لکھا جائے گا؟ یہ ایک تعجب کی بات تھی ان کے لیے۔ تو اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بہترین طریقے سے بتا دیا کہ اگر یہی کام وہ حرام طریقے سے کرے گا تو کیا گناہ نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں گناہ ہوگا وہ پھر۔ تو فرمایا کہ اسی طرح اس نے حلال طریقے سے کام کیا ہے تو اس کے لیے صدقہ ہو گیا، یہ ہے اس میں اجر مل گیا اس کو۔ تو یہاں سے یہ حدیث ہے، اور اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ پہلی بات تو یہی ہم نظر آتی ہے کہ صحابہ کرام کس طرح نیکیوں کے بارے میں ایک تڑپ رکھتے تھے، ایک حرص اور لالچ تھا کہ کس طرح نیکیاں کمائیں، نیکیاں حاصل کریں۔ امیر لوگ اپنے پیسے کے ذریعے سے کماتے تھے، غریب لوگ وہ بے چین رہتے تھے کہ ہم بھی ان کے حد تک پہنچ جائیں۔ اور یہ اس حدیث میں جو باقی حصہ وہ نہیں بیان کیا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تو یہ لوگ کرنے لگے۔ اب جو امیر لوگ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی کرنے لگے، انہوں نے بھی اسی طرح شروع کر دیا۔ اب یہ بڑے پریشان ہوئے کہ پھر وہی مسئلہ وہیں آ گیا، ہم برابر ہو گئے کہ وہ بھی کرنے لگے اور ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن ہم وہ نہیں کر رہے جو وہ خرچ کر رہے ہیں، پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ تو یہ آئے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہمارے یہ بھائی ہیں پیسے والے، دولت والے، انہوں نے بھی اب یہی کام شروع کر دیا ہے کہ وہ بھی اب تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات کر رہے ہیں اور صدقے کما رہے ہیں وہ لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو نہیں کہہ سکتے نہیں تم نہیں کرو، تم نہیں کرو، وہی کریں گے صرف، یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے۔ تو سب کے لیے عام ہے، جو بھی کر لے وہ کمائے گا، یہ تو اللہ کی طرف سے سب کے لیے وہ اوپن چیز ہے، اس میں کوئی پابندی تو ہے نہیں۔ تو اسی لیے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے وہ۔ تو تم کماؤ، کوشش کرو، ہو سکتا ہے تم آگے بڑھ جاؤ، وہ کما رہے ہیں ان کو بھی کمانے دو، لیکن اس میں فرق ہے۔ اب یہ تسبیحات، تکبیرات، تحمیدات، تحلیلات یہ تو آدمی ہر وقت کر سکتا ہے، ہر وقت کر سکتا ہے۔ جب بھی وہ خالی بیٹھا ہے تو وہ موبائل دیکھنے کے بجائے تسبیحات کر لے، تحلیلات کر لے، تکبیرات کر لے، پڑھتا رہے۔ کہیں سفر میں ہے، خود ڈرائیو کر رہا ہے یا کسی اور کے ساتھ بیٹھا ہے تو پڑھ لے، جہاں پہ بھی موقع ملے وہ کر لے گا، اس کو ثواب ملتا رہے گا، صدقات ہوتے رہ جائیں گے۔ لیکن کیا ہر وقت صدقہ کرتا ہے کوئی شخص؟ یہ تو ایسا نہیں ہوتا۔ تو کبھی کبھار موقع آتا ہے یا کبھی آدمی دیکھتا ہے تو کسی کو دے دیتا ہے، صدقہ کر دیتا ہے۔ تو یہ اسی لیے پھر ایک فرق بھی بتا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تسبیحات کا معاملہ جو ہے یہ تو ہر وقت کا معاملہ ہے، جتنا مرضی کما لو تم، اس میں کوئی اس میں قید و بند نہیں ہے، کوئی قدغن نہیں ہے۔ لیکن صدقے کے معاملے میں تو ایک ہے پابندی تقریباً کہ جب ہوگا انسان کی جیب میں ہو یا ایسا موقع ہے تو وہ کرے گا۔ تو لہذا یہ ایک فرق تو ہے نا، اسی لیے تم اس میں کما سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دے دے۔ ان کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، وہ پیسے سے بھی کما رہے ہیں، صدقہ کما رہے ہیں، اللہ کے اجر کما رہے ہیں۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کی کس طرح وہ اس معاملے میں بہت ہی تڑپ رکھتے تھے، حرص رکھتے تھے کہ کتنا ہم کما لیں، یعنی آخرت کی فکر تھی، اپنی آخرت کی فکر ان کو رہتی تھی، دنیا کی نہیں کہ ہر معاملے میں دنیا 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 کماتے رہیں، بلکہ آخرت کی فکر رہتی تھی۔ دنیا جو ہے ٹھیک ہے، آدمی اس میں رہتا ہے تو دنیا حاصل کرے، کوئی منع نہیں ہے اس کے لیے، لیکن یہ ہے کہ صرف دنیا ہی کا نہ ہو جائے، بلکہ آخرت کے لیے بھی انتظام کرتا رہے کہ وہ بھی میں نے کمانا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کہیے کہ وہ اپنے اموال، جو مال و دولت اللہ نے دیا تھا، اس کو وہ آخرت کے لیے خرچ کرتے تھے۔ یہ لوگ جن کو پیسہ ملا تھا انہوں نے اس کو صرف اپنی دنیا کے لیے نہیں رکھا، بلکہ اپنی آخرت بھی سنواری، آخرت پہ بھی اس کو خرچ کیا، اس سے بھی کمایا انہوں نے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ اعمال ہیں اس میں سب شریک ہیں، سب غنی ہو، فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے سب برابر ہیں۔ کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے کہ تم یہ کرو تم وہ نہ کرو، نہیں، سب کر سکتے ہیں۔ جو جتنے بھی انسان کی جو زبان سے کر سکتے ہیں زبان سے کریں گے، مال سے کر سکتے ہیں مال سے کریں گے،
ہر ایک کو حق حاصل ہے، کوئی کسی پہ پابندی نہیں ہے کہ تم یہ کرو اور تم وہ نہ کرو. تو لہذا اگر فقیر کرے گا اس کی ادائیگی بہتر ہوگی، ہو سکتا ہے وہ زیادہ کما لے پھر وہ اللہ کے ہاں. غنی ہے وہ اگر زیادہ بہتر انداز میں کرتا ہے اس کو مل جائے گا. یہ تو اللہ کی دین ہے، توفیق ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح فقراء کے لیے بھی خیر کے دروازے کھول دیے ہیں. یہی خیر کے دروازے ہیں کہ ان کے ذریعے سے وہ کما لیں، ان کے ذریعے سے وہ کما سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ نے پیسہ نہیں دیا تو کوئی حرج نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے دے دے. تو لہذا اس نے تمہیں نہیں دیا تو تم یہ کہ اس طرح کما لو، یہ تمہارے لیے راستہ کھلے ہیں. تو فقیر کا بھی اللہ کے لیے انتظام کر دیا گیا ہے. اور پھر اسی لیے پھر آپ نے اس طرح اس انداز میں ان سے کہا کہ اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون بہ، کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے راستے نہیں کھولے؟ کیا تمہارے لیے صدقے کے لیے انتظام نہیں کیا؟ تاکہ ان کو ایک حوصلہ ہو جائے کہ نہیں ہمارے لیے بھی ہے، یہ صرف انہی کے لیے نہیں ہے، یہ پیسے والوں کے لیے، دولت والوں کے لیے، ہمارے لیے بھی ہے. تو وہ پھر خوش ہو جائیں گے اور حوصلہ بڑھے گا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال بتا دیے کہ جو کہ صدقہ ہوتے ہیں. اس میں کچھ تو یہ ہیں کہ جو واجب بھی ہو سکتے ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جو واجب نہیں ہیں، مستحب ہیں، کچھ متعدی ہیں یعنی اس کے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان کاموں سے، کچھ جو ہیں وہ صرف اس کے حد تک رہتے ہیں، جیسے کہ فرمایا گیا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہ تمام وہ ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ ہم اب پڑھتے رہتے ہیں، کہیں نماز میں پڑھتے ہیں، کہیں نماز کے باہر پڑھتے ہیں، کہیں وہ لازمی ہوتا ہے، جیسے کہ نماز میں آپ اللہ اکبر کہیں گے تو آپ نماز میں شامل ہو جائیں گے، نماز میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ لازمی ہے، اس کے بغیر آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی. اسی طرح وہ چیز ہے. اب ایک اور جو اہم بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، کہ نیکی کا حکم دینا یہ بھی صدقہ ہے اور برے کام سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے. تو اسی لیے یہ جو عمل ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ بعض مرتبہ تو واجب ہو جاتا ہے جو کر سکتا ہے. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی منکر دیکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدل ڈالے. اگر یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اپنی زبان سے کہہ دے، اگر یہ استطاعت نہیں رکھتا ہے تو دل میں برا جانے. اور یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ استطاعت کے ساتھ ہے. آپ اپنے گھر میں تو طاقت رکھتے ہیں، وہاں پہ آپ کو پاور ہے کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو روک سکتے ہیں کہ یہ کام مت کرو. لیکن آپ محلے والوں کو تو نہیں کہہ سکتے، ان کو تو نہیں روک سکتے، ان کے بچوں کو پکڑ پکڑ کے آپ مارنا شروع کر دیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہاں آپ کی پاورز نہیں ہے، تو یہاں پہ آپ صرف کہہ سکتے ہیں، زبان سے کہہ سکتے ہیں. اسی زبان سے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، نہ کوئی حرج ہے نہ کوئی خرچ ہے. تو وہ آپ آرام سے کہہ دیں گے بھائی آئیں بیٹے نماز پڑھ لیں، آپ نے ایک اچھی بات کہہ دی. تو یہ ہے کہ استطاعت کے اوپر ہے، جس کے پاس جتنی پاور ہے اتنے ہی اس کے اوپر ذمہ داری ہے. جو ایک وہ سربراہ حکومت ہے اس کے اوپر سب سے بڑی پابندی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے، برائی سے روکے. یہ اس کے اوپر ہے کس لیے کہ وہ استطاعت رکھتا ہے اپنی پاورز کی وجہ سے، اپنی تمام جو طاقت ہے اس کے ذریعے سے، باقی لوگ نہیں رکھتے ہیں. اور بعض دفعہ جو ہے یہ فرض کفایہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے یہ بات کہہ دی تو ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، ہر ایک کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. بعض دفعہ یہ صرف مستحبات میں آتا ہے کہ آپ ایک اچھی بات ہے وہ کہہ دیں لوگوں کو، اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. تو امر بالمعروف میں بھی لازمی 2 شرطیں لازمی ہیں. امر بالمعروف کی ہم بات کر رہے ہیں تو اسی میں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکم دے رہا ہے اس کو معلوم ہو کہ یہ معروف ہے، معروف کے بارے میں اس کو معلوم ہو کہ یہ معروف چیز ہے، یہ نیکی ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ اس کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اس کا حکم دے. اگر اس کو معلوم ہی نہیں ہے تو پھر وہ نیکی تو نہیں ہوگی نا، پھر وہ نیکی اللہ کے یہاں تو نہیں لکھی جائے گی. پہلے اس کو معلوم ہونا چاہیے، اور اگر وہ نہیں جانتا ہے تو پھر اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر اسے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ کرو اور وہ کرو، یوں مت کرو یوں مت کرو، نہیں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی چیز وہ جانتا ہی نہیں ہے تو کیسے کہے گا.
اگر کہتا ہے تو وہ بات کہہ رہا ہے جو اللہ نے نہیں کہی، اللہ کے رسول نے نہیں کہی، اور وہ پھر خام خواہ لوگوں کو اس طرح منع کر رہا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ اسی لیے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ایک نیکی ہے، ایک اچھا کام ہے۔ اب آپ آتے ہیں مسجد میں، آپ ایک صاحب آئے، آ کے بیٹھ گئے، ابھی وقت ہے، آ کے بیٹھ گئے، اسی میں نماز ابھی شروع نہیں ہوئی، آپ نے آیا کہ 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ لیا آپ نے، یہ ہے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ تحیۃ المسجد ہے، تو اسی لیے پھر آپ نے بھی کیا ہے، اور آپ اپنے بھائی سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بیٹھنے کے بجائے 2 رکعت پڑھ لیں مسجد، آپ تحیۃ المسجد کے طور پہ۔ تو یہ ایک نیکی ہے جس کا علم ہے آپ کو۔ ایک شخص کو معلوم ہی نہیں ہے تو وہ کیسے کہے گا؟ وہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے، یہ بات ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس نے یہ نیک کام نہیں کیا ہے تو آپ کہیں گے۔ اب ایک صاحب آتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اب ہو سکتا ہے کہ وہ پیچھے جو ہال ہے وہاں 2 رکعت پڑھ کے آئے ہوں تحیۃ المسجد، تو اب ہمیں نہیں کہنا چاہیے انہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی، یہ ان کے بارے میں بدگمانی کریں، وہ تو پڑھ کر آ کے بیٹھے ہیں یہاں پر۔ اس طرح پھر وہ پہلے معلوم ہونا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن خطبہ دے رہے تھے تو ایک صاحب داخل ہوئے مسجد میں، تو آپ نے پوچھا ان سے کہ کیا تم نے 2 رکعت پڑھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے نہیں پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اٹھو 2 رکعت پڑھ لو۔ یہ آپ نے پہلے پوچھا ان سے، یہ نہیں ہے کہ جو تمہیں نماز نہیں پڑھی اٹھو نماز پڑھو، پہلے نہیں، پہلے پوچھ لیا کہ تم نے یہ 2 رکعت جو پڑھنی تھی مسجد میں داخل ہونے کی، یہ تم نے نہیں پڑھی تو ان کو پڑھ لو۔ یہ ہے کہ یہ بھی آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ نیک کام اس نے نہیں کیا ہے، تو پھر اس کی وہ ترغیب دے دے، بتا دے کہ ایسا کام کر لینا چاہیے۔ اور دوسرا جو نہی عن المنکر ہے اس کی بھی کچھ شروط ہیں، اس کا معاملہ بھی بڑا سنگین ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے منکر ہے شرعی طور پر، اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، یہ کسی انسان کے ذوق پر مبنی نہیں ہے، کسی کلچر کا حصہ نہیں ہے، کسی کے اپنی خواہشات پر مبنی نہیں ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ ہے جو چیز شرعی طور پر منکر ہوگی۔ اب یہ ہے کہ آپ دیکھیں جی، آپ آتے ہیں مسجد میں، دیکھتے ہیں کہ جوتوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے، تو شرعی طور پہ تو نہیں کہا، لیکن ایک انسان کی ایک اچھی عمل ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ بھئی آپ یہ جوتے جو ہیں اندر باکس بنے ہوئے ہیں وہاں رکھ دیں، یہاں پہ اس طرح نہ پھینکیں۔ یہ گم بھی ہو سکتے ہیں اور برا بھی لگتا ہے، جو آتے ہیں بعد میں تو وہ ان کے الجھنے کا یا گرنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایک چیز ہے۔ تو لہذا پھر جو شرعی طور پر ہے اس کو تو ہم نے منکر سمجھ کے کہ شرعی طور پر یہ چیز ثابت ہے وہ ہے، جو شرعی طور پر ثابت نہیں ہے اس کے بارے میں اگر کر دیا تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو وہ منکر نہیں کہلائے گا، اس کو منکر نہیں کہا جائے گا۔ تو لہذا اس کے بارے میں انسان سوچ سمجھ کے بات کرے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ معلوم ہو جائے کہ واقعی اس شخص نے منکر کیا ہے۔ اب جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ دن میں کھانا کھا رہا ہے، آپ فوراً اس پہ ٹوٹ پڑے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم رمضان میں سب کے سامنے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہو، تم یہ ہو تم وہ ہو، اور اس کو آپ رگیدنا شروع کر دیں۔ اب وہ کہتا ہے بھائی تو میں مسافر ہوں، میں تو سفر سے آیا ہوں، سفر میں ہوں، میرے لیے جائز ہے۔ یہ دیکھ لیجئے وہ منکر تو نہ ہوا نا، پھر وہ منکر نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے تو سفر میں ہے، سفر کی حالت میں جائز ہے کہ انسان جو ہے روزانہ رکھے، اس کو اجازت دی گئی ہے، تو پھر یہ منکر تو نہیں ہوا نا۔ پھر آپ نے ویسے ہی منکر سمجھ کے اس کو رگیدنا شروع کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس منکر کو ختم کرنے میں کہیں اس سے بڑا منکر نہ پیدا ہو جائے اور اس سے بڑی چیز آ جائے، بہت ہی بڑا مسئلہ بن جائے، تو پھر اس منکر کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ تو یہ چیز جو ہے بڑی خطرناک ہے، اور اس میں بھی یا تو یہ ہے کہ اس کی 4 حالتیں ہیں، یا تو یہ ہے کہ آپ نے جو منکر کے بارے میں بات کی منکر ختم ہو گیا، اس کا ازالہ ہو گیا، اب وہ باقی نہیں رہا۔ دوسری حالت یہ ہے کہ وہ کچھ ہلکا ہو گیا، کچھ کم ہو گیا، اس طرح نہیں رہا جیسے کہ وہ پہلے تھا۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ چیز تو نہیں ہوئی، لیکن اس کی طرح کا ایک اور منکر پیدا ہو گیا
کہ پہلے صرف وہ ڈھول بجا رہے تھے، گانا بجانا کر رہے تھے، آپ نے منع کیا تو انہوں نے ناچنا شروع کر دیا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ ایک چیز کو منع کرتے ہوئے دوسری چیز پھر پیدا ہو گئی کہ اب وہ ناچ بھی شروع ہو گیا، ڈانس ہو رہا ہے وہاں پر. تو یہی چیز جو ہے یہ بھی سوچنے والی ہے. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ منکر اس سے بڑا منکر آ جائے، بڑی بات ہو جائے جو کہ انتہائی خطرناک ہے. تو اب اس میں ہم پھر کیا کریں، ہمارا موقف کیا ہوگا انکار منکر میں، منکر کرنے میں؟ پہلی بات تو یہی ہے کہ اگر وہ ایسی حالت ہے کہ آپ کے کہنے سے وہ ختم ہو جائے گا تو پھر تو لازمی کہنا چاہیے. پھر تو آپ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ منع کر دیں، بتا دیں کہ بھئی ایسا کام مت کرو، تو پھر اس کو کہنا ضروری ہو جائے گا. اور اگر یہ ہے کہ صرف کم ہو جائے گا، تخفیف ہو جائے گی، اس میں بھی پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ چلو کچھ تو کم ہو جائے گا، اتنا جو شور مچ رہا ہے، اتنے جو ہنگامہ کر رہے ہیں یہ لوگ، تو کچھ کم ہو جائے، شاید اس سے کچھ بہتری آ جائے. جہاں تک کہ تیسری حالت ہے کہ اسی طرح کا ہو جائے تو اس میں کیا کرے، تو وہ پھر انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کو کیسے کیا جائے، کیا حکمت ہونی چاہیے، کس طرح اس کو پھر ختم کرنا چاہیے، وہ اس کو خود دیکھنا ہے کہ اس کے بارے میں کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے. اور چوتھا جو ہے جسے ابھی ہم نے بات کی کہ اگر وہ کسی اور بڑے انکار کا سبب بن جاتا ہے تو وہ پھر اس میں کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو اس کا یہ ہے کہ نہیں کیا جائے گا. اب جیسے کہ کچھ عرصے پہلے یہیں پر اسلام آباد میں ہی ایک مدرسے والوں نے حملہ کیا، جا کے آپ پارا کی جتنی بھی دکانیں تھیں جہاں پہ کوئی گڑیا یا اس قسم کی چیزیں یا بت قسم کی چیزیں توڑ پھوڑ کر دی، توڑنا شروع کر دیا، ختم کرنا شروع کر دیا، گھروں میں گھس گئے. وہاں جا کے یہاں پہ جو مساج سینٹر بنے ہوئے ہیں، یہ بدکاری کے اڈے بنے ہوئے ہیں، ان کو ختم کریں گے، ان کو تباہ کریں گے. تو یہ انکار منکر کیا ہوا، اس سے بڑا منکر پیدا ہو گیا کہ اس وقت کے حاکم نے پھر کیا کیا، فوج کے ذریعے سے سارے کتنے لوگوں کو، کتنے نوجوان لڑکوں کو، لڑکیوں کو مار ڈالا، ایکشن لیا گیا. یہ کتنا بڑا منکر ہو گیا. یہی چیز ہے کہ انسان کو دیکھنی چاہیے کہ اس کے انسان کی طاقت کتنی ہے. اب وہاں پہ اتنا بڑا وہ کر لیا جو ہے، وہ چیز جو ہے وہ پھر ایک بڑے منکر پہ ہو گئی، کتنی جانیں چلی گئیں، اس میں امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو گیا، شہر میں نفرتیں پہنچ گئی، سب ان کو گالیاں دے رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ انہوں نے غلطی کیا کی ہے. جیسے کہ واقعہ آتا ہے، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ گزر رہے تھے جب تاتاریوں نے حملہ کیا تھا بغداد پہ یا اس علاقوں میں، تو دیکھا کہ وہ سب شراب پی کے مست پڑے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ. تو کسی نے کہا بھی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کہتے نہیں ہیں، کچھ کہیں کچھ کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہیں پڑے رہنے دو، انہیں اسی طرح شراب میں مست پڑے رہنے دو، اس لیے کہ یہ شراب پینے کے بعد اب جو پڑے ہوئے ہیں اس کے بعد جب اٹھیں گے تو کیا کریں گے، لوگوں کو قتل کریں گے، قتل عام کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، لوٹیں گے اور اپنی وہ حرکتیں کریں گے. اب جتنی دیر یہ نشے میں پڑے ہوئے ہیں بہتر ہے، اس میں جتنی جانیں بچ جائیں گی. یہ دیکھیے، یہ ہے حکمت، یہ ہے سمجھنے کی صلاحیت. تو انہوں نے صاحب انکار کر دیا کہ نہیں، اسی طرح ان کو بے ہوش پڑے رہنے دو کہ اسی سے یہی منکر جو ہے یہ یہیں پہ دبا رہے گا. اگر ہم نے ان کو جگا دیا اور ان کے اوپر لان تان کی کہ تم شرابی ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، تو یہ اٹھا کے سب کو مارنا شروع کر دیں، ہمیں بھی ماریں گے، تمہیں بھی ماریں گے. تو لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس طرح کوئی بھی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس سے بڑا منکر نہ کہیں پیدا ہو جائے، کہیں اور مسائل نہ پیدا ہو جائیں جس کو پھر کوئی روک نہ سکے، جس کو کوئی ختم نہ کر سکے. تو ہمیں یہ اس کا حکم تو دیا گیا، کہا گیا. تو جو بھی اگر کوئی ایسا منکر ہے جس کو وہ زوال ہو سکتا ہے، زائل کر سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے، تو وہ تو ثواب ہی ثواب ہے. وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اس میں شامل ہو جائے گا. اور پھر قرآن نے جو کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی جو تعریف فرمائی کہ ہر امت میں سے ایسے لوگ ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، اور یہی لوگ ہیں وہ جو فلاح پانے والے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے
کہ تم یقیناً نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، ظالم کے ہاتھ کو پکڑو گے اور اس کو حق کی طرف موڑو گے۔ تو یہ کرنا ہے، لیکن وہی جتنی بھی طاقت ہو۔ اور یہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں تخفیف کی بات کی تھی ہم نے، تو تخفیف بھی اس میں بھی بہتر ہے کہ اگر وہ کر لے تو اچھی بات ہے کہ اس کے کہنے سے منکر ذرا کم ہو جائے گا۔ اور تیسری یہ ہے کہ اگر وہ منکر جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے تو انکار کرنا منع ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، فرمایا کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ان کو گالی مت دو۔ یہ انکار منکر ہے، تو ان کو منع مت کرو، گالی مت دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پھر تمہارے اللہ کو گالی دے، ان کو تو سمجھ نہیں ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ تو علم رکھتے نہیں ہیں، وہ الٹا اور پھر غلط بات کہیں گے۔ تو جیسے کہ وہ حدیث بھی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو۔ تو صحابہ نے پوچھا یہ کون ہوتا ہے، کون ایسا شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ کہا کہ ہاں ہیں ایسے لوگ کہ اگر تم کسی اور کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ الٹے تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا نا۔ تم نے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا تو وہ چپ رہے گا، وہ تمہارے ماں باپ کو کہے گا۔ یہی ہے کہ تم سبب بن گئے اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کے، تو اسی لیے پھر منع کیا اس چیز سے۔ وہی چیز یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی یہی فرمائی کہ ان لوگوں کو گالیاں مت دو، حکمت کے ساتھ بات کرو، سمجھ جاتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں سمجھتے تو تم نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ تو یہ اس طرح پھر ہمیں بتا دیا گیا کہ انکار منکر کا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں دیکھ بھال کی کرنا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی اور مسئلہ پیدا نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام میں بھی جس طرح جو بھی کوئی اشکال ہوتا تھا فوراً پوچھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس مسئلے میں اب ہم کیا کریں گے۔ جیسے کہ آپ نے دجال کے بارے میں بتایا کہ وہ 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، اسلام آباد بھی آئے گا، چاہے اس کو یہ بھی یہاں پہ بھی آنا ہے اس نے، تو وہاں پر آئے گا، لیکن ہوگا کیسے کہ فرمایا کہ اس کا ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر، ایک دن 1 مہینے کے برابر، ایک دن 1 ہفتے کے برابر، باقی جو 37 دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام نے فوراً پوچھا کہ ایک دن جو 1 سال کا ہے اس میں ہم نمازیں کیسے پڑھیں گے؟ پھر مسئلہ بن جائے گا، سال کا ہے پورا اتنا لمبا عرصہ، تو پھر نماز کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ، اس کا تم اندازہ کر لینا کہ فجر کے بعد ظہر کتنی دیر بعد ہوتی ہے، اس طرح ظہر پڑھ لینا، ظہر کے بعد عصر کتنی دیر بعد ہوتی ہے، کتنے گھنٹے کا فاصلہ ہے وہ پڑھ لینا، اسی طرح مغرب اور عشاء تو تم اندازے سے پڑھ لینا۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ کہ جو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی یا مشکل ہوتی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی بھی ایسی بات نہ ہو جس کے ذریعے سے ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے۔ تو انہوں نے اس کا سوال کر لیا۔ اور اسی طرح پھر وہ چیزیں جو ہیں جس میں لوگ یعنی بری طرح بات سمجھ نہیں آتی اور نہیں سمجھ سکتے، بہت ہی دقیق مسائل ہیں، ان کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے، اس لیے کہ اور ہو سکتا ہے پوچھیں لوگ اور پھر مشکل ہو جائے بیان کرنا یا اس کو سمجھانا یا اس کو مطمئن کرنا، تو وہ چیزیں جو ہیں پھر اس طرح ایسے بیان کی جائے لوگ سمجھ سکیں۔ جیسے کہ اسی لیے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے یہی فرمایا تھا کہ حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہی بات کرو جو وہ سمجھ سکیں، جو جانتے ہیں وہ بات کرو۔ اتریدون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا دیں؟ یہ چیز ہے، یہ ہمیں سمجھ بوجھ کے بات کرنی چاہیے اس میں عام لوگوں کے سامنے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو کہ لوگ اس کو غلط کہنے لگے اور یہ کہ نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ تو کتنے ہی ایسے معاملے ہیں جو نازک ہیں، ان کے بارے میں تو ہمیں احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ کوئی سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے تو پھر اس کو اچھے انداز سے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی خواہشات نفس کا پورا کرنا ہے اس میں بھی ثواب ہے، تو یہ بات ان کو ذرا عجیب سی لگی، تو انہوں نے فوراً سوال کیا اس معاملے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آدمی تو اپنی خواہش پوری کر رہا ہے،
تو اسی لیے پھر کہا کہ نہیں، اگر وہ حرام میں کرے گا تو گناہ ہوگا، حلال میں کر رہا ہے تو ثواب ہوگا۔ یہ چیزیں ہیں جو اس میں حدیث میں بیان کر دی گئی، اور اسی لیے پھر ہمیں یہ بتا دیا گیا کہ جو کچھ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم ہیں، ان کے مطابق ہم کریں گے تو یقیناً صحیح راستے پر چلیں گے، ان کی مخالفت کریں گے تو وہی ہم غلط راستے پر چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔